کو سمجھنا یہ خود ایک مسئلہ ہے، تو بہت آسان، دین بہت آسان، اگر انسان ان کے ذریعے سے دین کے پاس جائے جن کو اللہ نے اپنی حجت بنایا، اور ان حجتوں نے جس کو اپنی حجت بنایا، جسے عام زبان میں کہا جائے گا تھرو پراپر چینل، اگر صحیح طریقے سے دین کے پاس جائیں تو دین سے آسان کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز آپ کو عقل کے مطابق لگے گی، ہر چیز آپ کو اصولوں کے مطابق لگے گی، جس طرح دنیا کے ہر علم کا یہی خاصہ۔ مثلا ہمیں سائنس پڑھنا، اگر ہم اپنی مرضی سے کتابوں کا انتخاب کر کے سائنس پڑھیں، وقت بھی زیادہ لگے گا، محنت بھی زیادہ ہوگی، اور صلاحیت اس سے کم ہوگی کہ جو ایک خاص طریقے سے مثلا اسکول اور کالج کی تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھتا، جس کا جو چینل ہے، جس کا جو کورس ہے، جس کا جو راستہ ہے، وہ راستہ ماہرین نے معین کیا ہے کہ پہلے یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو۔ ہمیشہ وہ زیادہ مہارت بھی رکھے گا اور کم وقت میں زیادہ چیزوں پہ حاوی ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں کہ جو اپنی سمجھ کے مطابق کوئی کتاب ادھر کی اٹھا لی، کوئی کتاب ادھر کی اٹھا لی، کوئی کتاب ادھر کی اٹھا لی۔ ہر علم کا یہی مسئلہ۔ زبان آپ کو سیکھنا ہے، لینگویج، اس کے سکھانے کا جو طریقہ اس کے ماہرین نے بنایا ہے، اس پر آپ جائیں گے آسانی سے زبان سیکھ لیں گے۔ اور اگر بے ترتیب طریقے سے یعنی اپنی مرضی سے سیکھنا چاہیں گے تو وقت بھی زیادہ لگے گا، مشکل بھی ہو جائے گا سبجیکٹ، اور پھر وہ معلومات حاصل بھی نہ ہو پائیں گے۔ یہ ہر علم کا مسئلہ۔ یہی وجہ ہے کہ بہرحال اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز کی ایک اہمیت، اس سے باہر جینیس لوگوں کی بات چھوڑیے، لیکن جو عام آدمی وہ اگر اتنے ہی سال بغیر کسی آرگنائز کورس کے اپنی مرضی سے پڑھنے میں گزار دے، ہمیشہ اس کی صلاحیت کم ہوگی۔ اور یہی دین کا بھی مسئلہ کہ بعض اوقات جو ہمیں دین کی کچھ باتیں خلاف عقل لگتی ہیں یا مشکل لگتی ہیں یا اپنے ماحول سے مطابقت نہ رکھنے کی بنا پر بہت عجیب و غریب لگتی ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، اور چچا یا ماموں، اس کا مثلا اس مرنے والے سے کون سا اتنا قریبی رشتہ، زندگی تو اس کی بیوہ کی تباہ ہوئی، اصل تو حق اس کو ملنا چاہیے، اور اسے کوئی حق نہیں دیا جا رہا ہے، نہ معاف کر سکتی ہے، نہ خون کا بدلہ لے سکتی، وہ جا رہا ہے ماموں کو یا ماموں کے بیٹے کو یا ماموں کے پوتے کو۔ تو یہ چیزیں جو کہ ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی تو بڑی عجیب لگتی۔ اسی لیے بار بار کہا گیا کہ اسی طریقے سے چلو جو خدا نے مقرر کیا۔ سارا دین نبی کے ذریعے بھیجا، نبی نے ان علوم کو امام کے حوالے کیا کہ میرے بات ان کو سمجھا دینا، امام غیبت میں جاتے جاتے نائبین امام اور عام علماء کے سپرد یہ ذمہ داری کر گئے۔ اس طریقے سے چلیں گے، ہر چیز آپ کو عقل کے مطابق لگے گی، اور اگر اپنی مرضی سے دین کو سمجھیں گے تو وہی مسئلہ ہوگا جیسے اس عربی کا مسئلہ ہوا۔ ایک واقعہ ایک عربی کا کتابوں میں بہت لکھا، قرآن کریم میں ایک سورہ بقرہ 2.25 پارے کا، اور جو حمائل ہے جو اسٹینڈرڈ سائز کا قرآن اس کے 70 پیج میں آتا ہے، جہاں 32 پارے کا 32 صفحوں کا ایک پارہ ہوتا، تو 64 صفحوں کے 2 پارے اور 8 مزید صفحے، تقریباً 70-72 صفحے کا ایک سورہ ہے، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے والا سورہ۔ کتابوں میں یہ لطیفہ لکھا کہ ایک عربی گیا مسجد میں، عربی اسی کو کہتے ہیں جسے نہ دین نہ دنیا کچھ نہیں پتا، جماعت کھڑی تھی، شامل ہو گئے، پیش نماز اس دن بڑے موڈ میں تھے، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دیا الحمد کے بعد۔ اب یہ کھڑے کھڑے تھکا جا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی، اب ختم ہو، اب ختم ہو، اب ختم ہو، اب ختم ہو۔ 2.25 پارے کا سورہ، 1 گھنٹہ لگ گیا خالی پہلی رکعت کے اندر۔ خیر اب تو پھنس گیا، کیا کرتا، کسی نہ کسی طرح سے یہ نماز تو مکمل کر، خیر چلا گیا۔ اگلے ہفتے آیا وہ اسی پیش نماز کے پیچھے، آج انہوں نے الحمد کے بعد سورہ فیل شروع کر دیا۔ سورہ فیل 4 لائنوں کا ہے، 4 لائنوں کا۔ جیسے ہی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک مرتبہ اس نے نیت توڑی اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ نماز چھوڑ کے بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا پچھلی دفعہ آیا تو انہوں نے بقرہ یعنی گائے والا سورہ پڑھا تھا، 1 گھنٹہ لگ گیا۔ آج ہاتھی والا سورہ شروع کیا ہے، کم سے کم 2 گھنٹے تو لگیں گے، کیونکہ ہاتھی تو گائے سے بڑا جانور۔ اب دیکھیے اسی انداز سے ہمارے یہاں لوگ دین کو سمجھا کرتے ہیں کہ گائے چھوٹا جانور ہے تو اس کا سورہ اگر 70 صفحے کا تو ہاتھی کا سورہ کم سے کم 100 صفحے کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا بار بار کہ بس فقط یہ دیکھ کر کہ وہاں بقرہ کا نام ہے یہاں فیل کا نام ہے، اگر یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سورہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، اگر چاہے لطیفہ، لیکن دین ہمارے ہاں لوگ اسی انداز سے سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات سامنے آ گئی، بڑی مشکل لگی، بہت ہی دقیق مسئلہ، ایک پورے دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جب یہ ایسا تو اس کے بعد تو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ نکلے۔ اور بار بار امام نے کہا ہے کہ نہیں، اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی معلومات کو دخل نہ دو۔ جو ایک پورا چینل بنا ہوا ہے، جو حجت خدا کا ایک سلسلہ،
اس کی پابندی کرتے ہوئے دین کو حاصل کرو. وہ اس تو بشریعت سہلا، پیغمبر کا اعلان کہ 1,24,000 پیغمبروں سب سے آسان شریعت دے کے خدا نے مجھے بھیجا تو وہ وعدہ پورا ہو جائے گا اگر تم صحیح طریقے سے دین کے اوپر عمل کرو. اور اسی کی بات ہو رہی تھی کہ دین کے احکامات میں جو کچھ اسلام کہہ رہا، اگر بعض باتیں ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی مگر حکم خدا اور حکم امام ہے تو ہمیں قبول کر لینا. مثلا کسی کی سمجھ میں شاید یہ نہ آئے کہ ایک بے نمازی کا وجود اگر ہمارے گھر میں ہے تو اس سے ہماری نوکری یا کاروبار پہ کیا فرق پڑ رہا ہوگا. لیکن وہ پچھلے ہفتے جو ہماری بات ہوئی اور ابھی جو یہ حدیث اور آگے بڑھے تو اس کی کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ بھئی اس سے شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کا کیا تعلق، اس مسئلے سے مثلا اولاد کے امتحان میں فیل ہو جانے کا کیا تعلق، اس مسئلے سے مثلا بیماری کا کیا تعلق. لیکن ہے یہ تعلق، یہ اسلام نے بتایا. اور اگر آپ بقرہ اور فیل کی طرح دین سمجھیں گے تو ناکام رہیں گے. حکم خدا حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، تو وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی. اور جیسا میں نے مثال، چاہے یہ برکت مال کی برکت ہو ختم ہو جاتی، چاہے یہ برکت خاندانی تعلقات کے خوشگوار رہنے کی ہو، لیکن وہ خرابیاں آ گئیں جن کا بیان شروع ہوا. نہیں، ہر روز جھگڑے اور ہر روز فساد ہوں گے اس گھر کے اندر. چاہے یہ برکت دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، اولاد فیل ہو رہی ہے، اچھے اسکول میں داخلہ نہیں ملا، بیٹی کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ سارے کے سارے مسئلے اسلام نے بتائے. ان سب کا تعلق برکت سے، وہ برکت نہیں رہتی. بار بار امام نے کہا کہ برکت خدا کی سب سے بڑی نعمت. اور پھر برکت کو ایک اور انداز سے واضح کیا کہ نعمتان مجھولتان، اللہ کی دو نعمتیں ایسی کہ جن کی جانب لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، مجھول، ان کو بالکل گمنام، انہیں بالکل نامعلوم سمجھ کے چھوڑ دیا. لیکن جب خدا چھین لیتا ہے تو اندازہ ہوتا. الصحت والعافیہ، ایک صحت، یہ کتنی بڑی نعمت دی، لیکن عجیب نعمت کہ جب تک رہے گی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی. جب یہ چھین لی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چھینی گئی. والعافیہ، اور امن، سکون، عافیت، چاہے وہ گھر کی حد تک ہو چاہے وہ شہر کی حد تک. ہم نے کراچی میں دونوں دور دیکھے، وہ عافیت کا دور بھی دیکھا اور اس نعمت کے چھننے کا دور بھی دیکھا. اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کتنا اچھا، وہ زمانہ کتنا نعمت والا، وہ زمانہ کتنا برکت والا. تو یہ نعمتیں چھینی کیوں جاتی ہیں، یہ برکتیں ختم کیوں ہوتی، اس کے کچھ اسباب، اور انہی کی بات شروع ہو رہی تھی. اور یہ اسباب جیسا کہ میں نے عرض کیا اتنے اہم کہ نعمت چھیننا تو چھوڑیں، کبھی خدا حکم بھی دیتا ہے کہ اس گھر میں رحمت نازل کرو. ایک تو یہ کہ خدا نعمت لے رہا، اور ایک ہے نعمت لے نہیں رہا، نعمت خدا بڑھا بھی رہا. مگر کسی گھر میں یہ خرابیاں ہوں تو وہ نعمت خدا بڑھا رہا نہیں بڑھنے پائے، داخل نہیں ہو پاتی ہے نعمت. اس کی تشریح گزشتہ تقریر میں ہو چکی. اس میں سے پہلی چیز کتا، اور کتے کے حوالے سے بے نمازی کی بات آئی. اب میں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ شاید یہ موازنہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن معصوم کی حدیث کہ بے نمازی کو تو سور نے بھی کہا کہ مجھ سے بھی گیا گزرا. قرآن نے بھی کہا ہم کالانعام بل اضلوہم سبیلا، یہ لوگ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر. اور ابو ذر غفاری کا جواب یاد کیجیے. ایک مرتبہ ابو ذر غفاری سے کسی نے ایک سوال کر لیا. ابو ذر غفاری کی شخصیت وہ شخصیت کہ جو بعض مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بن گئی. اگرچہ ابو ذر کے فضائل اتنے کہ ان کا ایک لقب ہے لقمان امت، کہ یہ اس امت کے لقمان ہیں. ابو ذر کے فضائل اتنے کہ پیغمبر نے کہا کہ آج تک آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا. لیکن ابو ذر کے ساتھ ایک مسئلہ کہ انہوں نے علل اعلان ان تمام حکمرانوں کی مخالفت کی جو کھلم کھلا شریعت کے خلاف جا رہے تھے. اور حدیث بھی ہے مولا کی، سلمان سے کہا کہ تم پہ تقیہ ہے، ابو ذر سے کہا کہ تم پہ تقیہ نہیں. اللہ نے تقیہ کو تم سے اٹھا لیا، جہاں دوسرے تقیہ کریں گے تم پر واجب ہے کہ کھلم کھلا گفتگو کرو. چنانچہ ابو ذر کا ٹکراؤ خلافتوں سے ہوا، ابو ذر کا ٹکراؤ امیروں سے ہوا. ابو ذر شام میں پہنچے، اور آج تک ابو ذر کی تبلیغ کے اثرات لبنان کے علاقے میں ہیں. جب شام میں گئے، امیر شام نے ابو ذر کی تبلیغ کو دیکھ کے گھبرا گئے، کیونکہ ابو ذر عصا لے کے محل کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اتنے بزرگ صحابی ہیں پیغمبر کے کہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی امیر سے، نہ کسی سپہ سالار سے، نہ کسی فوج سے، نہ کسی طاقت سے. حاکم شام نے گھبرا کے ان کو لبنان بھجوا دیا.
وہ بہت دور کا علاقہ تھا. وہاں گئے تو ایسی تبلیغ شیعت کی کہ آج تک لبنان کا وہ علاقہ جو جنوبی لبنان ہے جبل عامل کے آس پاس, آج تک وہاں پہ آپ کو یہ شیعت نظر آئے گی. جو پھر گھبرا کے واپس بلوایا کہ ابو ذر تو ایک انقلاب لا رہے, اور پھر شام سے واپس مدینے بھیجا. حاکم سے کہا کہ یہ آپ کے شہر سے بلا آئی تھی, اس کو آپ ہی سنبھالیے, نقل کفر کفر نباشت. تو اب ابو ذر اتنا کھلا حکمرانوں کو ٹوکتے رہتے کہ حکمرانوں نے بھی بعض شریر انسانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. تانے دو, آوازیں کسو, برا بھلا کہو, تالیاں بجاؤ, جو طریقے ہوتے ہیں ایک آدمی کو تبلیغ سے روکنے کے. تو انہی میں سے ایک آدمی مجمع عام میں ابو ذر کے پاس آیا. اے ابو ذر, ایک مسئلہ پوچھنا ہے, آپ تو رسول کے صحابی. پوچھو مسئلہ, کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذمہ داری ہے صحابی رسول کی کہ جو مسئلہ معلوم ہے دوسروں تک پہنچا. کہا اتنا بتا دیجئے کہ جو آپ کی داڑھی یہ زیادہ افضل ہے یا کتے کی دم زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں مقصد صرف یہ, جس طرح ایسا ہوتا کہ بھائی جو تبلیغ پسند نہیں آ رہی, ہنگامہ کرو, شور کرو, درس کے بیچ میں ہنگامہ کرو, درس نہ ہونے دو, تالیاں پیٹو, آوازیں کسو, پتھراؤ کرو, یہ ساری چیزیں. ابو ذر دیکھیے یعنی مظالم برداشت کرنا آسان, مگر ذلت و توہین یہ زیادہ مشکل چیز ہے. ابو ذر سے ایک سوال کیا. اب سوال بالکل ایسا کہ توہین, سراسر توہین, لیکن ابو ذر نے بہت ہی سنجیدہ لے لیا اس سوال کو. بعض نے کہا ہے کہ سلمان کا واقعہ ہے, لیکن زیادہ تر اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سوال ابو ذر سے کیا جا رہا ہوگا حکمرانوں کی شہ پر. سوال نہیں, یہ تو صرف ایک مذاق, ایک توہین, ایک مذاق اڑانا. ابو ذر نے سنجیدگی سے جواب دی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. کہا کہ اگر یہ داڑھی پل صراط سے گزر گئی تو ابو ذر کو کوئی پرواہ نہیں, جو تمہارا دل چاہے کہو, اور اگر یہ داڑھی پل صراط پہ روک لی گئی تو خدا کی قسم کتے کی دم اس سے زیادہ بہتر ہے. ابو ذر وہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا, پل صراط پہ رکنے کا مقصد کیا, حساب دینا پڑ گئے, کوئی گناہ نکل آیا نامہ اعمال میں. اور پل صراط تو خاص مومنین کرام کے لیے بنایا گیا. وہ جو فضائل کی حدیث آپ سنتے ہیں جو بالکل برحق, اس پر ایمان کامل ہے ہم لوگوں کا, کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی للجواز. پل صراط سے کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی اس کے لیے پاسپورٹ لکھ کے نہ دے دے. تو پل صراط پہ جائیں گے سب شیعہ, اور وہاں کا سارا عذاب صرف شیعوں کے لیے. غیر شیعہ تو پل صراط کے پہلے ہی قدم سے ایک مرتبہ جہنم میں گر چکے ہوں گے. ابو ذر کہہ رہے ہیں, دیکھیں جملہ کیا کہ اگر یہ داڑھی پل صراط پہ روک لی گئی, یعنی کوئی نافرمانی نامہ اعمال میں نکل آئے, کوئی گناہ نامہ اعمال میں نکل آئے, خدا کی قسم کتا ابو ذر سے زیادہ بہتر, کتے کو بہتر قرار دے رہے ہیں. اگر ہم خدا کو راضی نہ رکھ سکیں, اگر ہم خدا کو خوش نہ رکھ سکیں. سید الشہداء کی ایک دعا ہے, دعائے عرفہ, اکثر میں اس کے حوالے دیتا ہوں کہ اگر آپ حج پہ نہیں بھی جا رہے ہیں اس تاریخ کو, تو 9 ذی الحجہ کو جہاں بھی ہوں, مسجد میں, امام باڑے میں, مدرسے میں, گھر, یہ دعا ضرور پڑھی. اس کا ایک آخر میں ایک جملہ کہ پروردگار اگر کسی نے تیری رضا کو پا لیا تو چاہے ساری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے, اس نے کچھ کھویا نہیں, اسے سب مل گیا. پوری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی, لیکن اگر تو مل گیا تو سب مل گیا, کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اے میرے پروردگار, اگر کوئی تیری رضا کو نہیں پا سکا تو چاہے ساری دنیا اسے مل جائے, اس نے کچھ نہیں پایا, کھویا ہی کھویا, یہ نقصان ہی نقصان اٹھایا, یہ خسارے ہی خسارے کے اندر. خدا جس کے ساتھ ہے وہ سب کچھ, خدا نہیں. دولت ہو, جائیداد ہو, فوجیں ہوں, اقتدار ہو, نام ہو, شہرت ہو, سب بیکار. میرا مولا کہہ رہا کہ سب کچھ ہم نے کھو دیا اگر خدا نہ رہا. اسی لیے کہا کتے سے بدتر, سور سے بدتر, کیونکہ بے نمازی کے بارے میں معتبر ترین روایات سے ثابت کہ خدا کی رضا اسے شامل نہیں, خدا کی رضا اسے حاصل نہیں ہوئی. بے نمازی معصوم کی حدیث, اس معصوم کی جس کا لقب ہی صادق, صادق آل محمد, امام جعفر صادق علیہ السلام. 2 حدیثیں ہیں, ایک حدیث تو میں نے اکثر پڑھی, آپ کو ذرا زحمت ہوگی, لیکن نماز کی بات آ گئی. 2 منٹ کی حدیث. راوی پہنچا مولا ما اکبر الکبائر, بہت پڑھی ہے یہ حدیث, لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر مولا اکبر کبائر کون سے؟ اسلام میں تقریباً 1500 گناہ. شیخ خر عاملی نے کتاب لکھی ہے جس میں 1542 اعمال کو گناہ قرار دیا. جب یہ تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر مجتہد کا اپنا ایک فتویٰ ہوتا. تقریباً 1500 فعل حرام, ان میں سے 70 گناہ کبیرہ, اور 70 میں سے 7 سب سے بڑے گناہ. جب معصوم نے وہ گناہ بتا
تو اس میں 7 جو گناہ بتائے، کیونکہ حدیث ابھی بھی بتائی گئی، شاید پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں آئی، امام نے کہا کہ یہ 7 ہیں سب سے بڑے گناہ، یعنی 1500 میں سے 70 نکلے، 70 میں سے 7۔ کون سے 7 گناہ؟ کفر، قتل، اذیت والدین، میدان جہاد سے فرار، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، ہجرت واجب ہو جائے اور ہجرت نہ کرنا۔ راوی نے حیران ہو کر کہا مولا اس میں سب ہیں، نماز نہیں؟ کہا نماز تو پہلے نمبر پر آئی۔ میں نے کیا کہا؟ کفر باللہ، کفر گناہ کبیرہ، من ترک صلاۃ بغیر الا، جو بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ رہا فقد کفر، وہ گویا کافر ہو گیا، گویا کافر ہو گیا، یعنی کافر تو نہیں لیکن کفر کے انتہائی قریب، بغیر کسی سبب کے۔ بے ہوش تھے، اس دن ایک اتفاقاً آنکھ نہیں کھولی، عادت کے تحت نہیں، اتفاقاً آنکھ نہ کھولی، بیماری بڑی شدید تھی، وہ دوسرے مسئلے، لیکن من ترک صلاۃ بغیر الا، بغیر کسی وجہ کے۔ امام نے کہا یہ تو کفر کے اندر ہے، کفر کہہ دو تو یہ کافی۔ ایک حدیث اور اس کے بعد دوسری حدیث، جہاں جو میرا اصل موضوع ہے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے بے نمازی کے ساتھ، اللہ راضی نہیں، اور ابو ذر نے کہا جس سے اللہ راضی نہ ہو کتے کی تو مجھ سے بہتر۔ معصوم کی مشہور حدیث، فرمایا من ترک صلاۃ الصبح تبرأ منہ الایمان ومن ترک صلاۃ الظہر تبرأ منہ الملائکہ، تبرأت منہ الملائکہ ومن ترک صلاۃ العصر تبرأ منہ الانبیاء ومن ترک صلاۃ المغرب تبرأ منہ القرآن ومن ترک صلاۃ العشاء تبرأ منہ الرحمن۔ معصوم کہہ رہے صبح کی نماز قضا ہوگی، تمہارا ایمان تم پہ تبرہ کرتا ہے، یعنی بیزاری اختیار کرتا ہے، یعنی تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تم سے تعلقات کاٹ لیتا۔ تبرہ اور تولا، تولا مانے ولایت کے رشتے کو باقی رکھنا، تبرہ رشتے کو توڑ دینا۔ تبرہ منہ الایمان، ایمان کا تمہارا رشتہ ختم، اب تم ایمان تمہارے پاس نہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہو، ایمان تم کو چھوڑ کے چلا گیا، ایمان ہی تمہارے پاس نہیں۔ اور اگر من ترک صلاۃ الظہر، اس کے بعد نماز ظہر بھی قضا ہوگی، تبرأت منہ الملائکہ، وہ سارے ملائکہ جن میں رحمت کے فرشتے بھی ہیں، جن کو ہم اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہیں، پکارتے ہیں کہ کہاں ہیں رحمت کے فرشتے، وہ ظہر کی نماز قضا ہوئی صبح کے بعد، انہوں نے بیزاری اختیار، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کے بعد ہم کو آنا ہی نہیں، تو رحمت کے فرشتے جو ہمارے پرابلمز کو سالو کریں گے وہی چھوڑ کے چلیں گے۔ ومن ترک صلاۃ العصر، اگر نماز عصر کو قضا کی، انبیاء وہ تم سے بیزاری اختیار کر رہے، تم پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ ومن ترک صلاۃ المغرب، ایک ایک جملے کی وضاحت ہو سکتی، وقت کی کمی کی وجہ سے موضوع طویل ہو جائے گا، صرف حدیث کے الفاظ۔ تبرأ منہ القرآن، مغرب کی نماز قضا ہو، قرآن تم پہ تبرہ کر رہا، قرآن تم پہ لعنت کر رہا، قرآن تم سے بیزاری اختیار کر رہا، قرآن تم سے رشتے کو کاٹ رہا، قرآن کا تمہارا کوئی رشتہ نہ رہا۔ ومن ترک صلاۃ العشاء تبرأ منہ الرحمن، اور اگر تم نے عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی تو رحمان خدا نے تم پر تبرہ کیا، خدا تم سے بیزار ہو گیا، خدا نے تم سے رشتہ کاٹ لیا، خدا نے تمہیں چھوڑ دیا، خدا نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ جب 5ویں جب نماز قضا ہوتی ہے دن کی، پروردگار عالم ہی بیزار ہو جاتا، وہی بیزاری اختیار کرتا، وہی تبرہ کرتا، یعنی جب خدا بیزار ہو گیا، رضا پروردگار ہمارے پاس نہ رہی، تو ابو ذر کا جملہ اب کتا تم سے بہتر، وہ حدیث پچھلی دفعہ آپ نے سنی، اب یہ لقمان امت کا جملہ آپ نے سنا، اور یہیں پہ میرا موضوع بھی آ گیا، تیسری اور آخری حدیث آج کے درس کی، معصوم کا جملہ۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھ، 3 تو ایسے عذاب ہیں جو خدا نے بے نمازی کے لیے معین کیے، 3 تو ایسے عذاب ہیں جو خدا نے اس کے لیے معین کیے ہوئے ہیں۔ پہلا عذاب یہ کہ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیا جائے، یہ تو معین شدہ، ورنہ عذاب خدا کا طریقہ یہ کہ آتا ہے، آتے آتے رک بھی جاتا ہے، آتا ہے اور واپس بھی چلا جاتا، آتا ہے اور معاف بھی ہو جاتا ہے، مگر بے نمازی کے لیے تو 3 عذاب معین۔ مال میں برکت نہ رہی، برکت جو میں نے آج بھی شروع میں عرض کیا اور پچھلے 2 سال پہلے درس بھی ہوا، برکت اسے کہتے ہیں کہ 500 کی تنخواہ ہے گزارا ہو جاتا ہے، 5000 کی تنخواہ ہے اور گزارا نہیں ہوتا۔ مال بڑھنا برکت نہیں، مال بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی پریشانی بڑھتی جا رہی، برکت اٹھ جائے گی۔ دوسری سزا، ظالم و جابر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، ہر آنے والا جانے والے سے زیادہ ظالم ثابت ہوگا۔ دیکھیں معاشرے کی اکثر پریشانیاں حکمرانوں کی وجہ سے، رحمت آئے کہاں سے اگر تم بے نمازی۔ اور تیسرا یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی رہو، دنیا سے جاؤ گے تو بے ایمان جاؤ گے، ایمان تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ یہ سب
وہ خرابی ہے جو ہمارے یہاں کثرت سے پائی جاتی. پھر شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کیوں نہیں, پتہ نہیں ہمارے گھر میں کس کی نظر لگ گئی, ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں, نظر اتاری جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا فضول چکروں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. اصل چیز نہیں دیکھتے, اصل چیز نہیں دیکھتے, اور دوسرا علاج شروع کر دیتے ہیں. اصل بیماری کو چھوڑ کے دوسری بیماری کا علاج کریں گے, بیماری تو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہی مسئلہ جو دیہات میں اکثر پیش آتا کہ فرض کیجئے سور کنویں میں گر کے مر گئے, اسلام نے کہا 70 ڈول نکال, 70 ڈول نکال لیے جاتے ہیں. سور جو ہے اسی طرح پڑا ہے, اسے ٹچ نہیں کیا جاتا, وہ 70 ڈول ہم نے نکال لیے. تو جب تک کہ اصل نجاست کو نہیں نکالو گے, 70 کیا 70,000 ڈول نکال لو نجس, اصل پرابلم کو جب تک کہ, اصل رکاوٹ کو جب تک کہ دور نہیں کرو گے, تمہاری دعائیں, تمہارے اعمال, تمہاری شب قدر کی شب بیداریاں, تمہارا ہر ایک کے پاس جانا, یہ سب اس کا فائدہ ہوگا, تم تک نہیں پہنچ پائے گا. جیسے ہی اس رکاوٹ کو ہٹاؤ گے, یہ سارے اعمال ایک دم سے تمہارے گھر میں آئیں گے, اور دیکھتے ہی دیکھتے برکت ہو جائے گی. بس اب یہاں پر اصل میں ایک چیز مجھے واضح کرنا تھی, لیکن آج نماز کی اہمیت کی بات ہو گئی, وہ چیز رہ گئی, وہ بھی بہت اہم مسئلہ. اور اسی مسئلے کی وجہ سے محراب کو محراب کہا گیا. جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا نام اسلام میں محراب ہے, اور محراب کے معنی میں نے ڈکشنری میں دیکھے, میدان جنگ. محراب یعنی میدان جنگ, نماز پڑھنے کی جگہ کا نام ہے میدان جنگ. ایک چیز ہے اسلام میں جس کی وجہ سے نماز کی بھی ایک اہمیت ہو گئی. جنگ تو ہمارے یہاں بھی ہر مسجد میں ہوتی ہے, ہر محراب میں ہوتی ہے, ہر نماز جماعت میں ہوتی, لیکن یہ والی جنگ نہیں, وہ کوئی اور جنگ جس کی وجہ سے اس کو محراب کہا گیا. اصل وہ بات کہنا تھی, خیر آج نہ صحیح تو آئندہ تقریر میں صحیح. آئندہ اگرچہ شہادت کی شب ہونے کی بنا پر ہماری گفتگو میں زیادہ تذکرہ تو شہزادی کا ہوگا, لیکن اپنے موضوع کا خیال رکھتے ہوئے ہم شہزادی کی زندگی کے بھی اسی پہلو کو بیان کریں گے. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی.